اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. معجل فرجہم. آج ہمارا درس تفسیر نمونہ میں آیت نمبر یعنی سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی شان نزول کے بارے میں ہے. یہ دونوں آیتیں ان کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی یہ اور کس وجہ سے یہ نازل ہوئی، یعنی شان نزول ان کا کیا ہے، آج اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شان نزول یہ ہے در شان نزول ان آیات آمد است کہ بیان دو قبیلے اوس و خزرج، دو قبیلے معروف مدینہ اختلاف افتاد. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان، قبیلہ اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ شان نزول ان آیات کی یہ ہے کہ مدینے کے دو قبیلوں کے درمیان، وہ دو قبیلے کون کون سے تھے؟ ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج. ان دو قبیلوں کے درمیان کے جو مدینے کے معروف قبیلے تھے، اختلافی افتاد، اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا. وہ ہمون سبب شد کہ گروہی از اون، اور اسی سبب سے کہ ان سے ان دونوں گروہوں میں سے، دونوں خاندانوں میں سے ایک گروہ بجان ہم بیفتند و بچوں و تفش ایک دیگر را بزنن، یعنی ان میں آپس میں تنازع ہو گیا. آیے فوق نازل شد و راہ بر خورد بچنین حوادث را و مسلمانان آمو. تو جب ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو یہ والی آیات جو ہے نازل ہوئی. کون سی آیات؟ آیات 9 اور 10. کیا ہے یہ آیات؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جن کے بارے میں ہم ترجمہ وغیرہ کل اور اس سے پہلے والے درس میں بیان کر چکے. ان میں دو قبیلوں میں، مدینے کے معروف و مشہور دو قبیلے اوس و خزرج، جب ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو یہ آیات نازل ہوئی. ایک یعنی شان نزول یہ ہے، یعنی بعض فقہا اور علماء اور مفسرین ان آیات کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ جب ان دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو یہ آیت نازل ہوئی. بعض دیگر گفتے اند، بعض دیگر مفسرین علماء کہتے ہیں دو نفر از انصار باہم خصومت و اختلافی پیدا کرتے بودند، کہ انصار کے دو لوگوں میں، دو آدمیوں، دو افراد کے درمیان انصار میں سے آپس میں اختلاف اور خصومت پیدا ہو گئی، یعنی جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، ناراضگی ہو گئی. یکی از انہا بدیگرے گفت، ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا من حقم را بزو از تو خواہم گرفت، یعنی میں قوت کے ساتھ تجھ سے اپنے حق کو لے لوں گا. زیرا جمعیت قبیلہ من زیادہ است،
کیونکہ میرے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے، میرے قبیلے میں افراد زیادہ ہیں، لہذا میں تجھ سے یہ چیز اپنا حق زبردستی لے لوں گا، زور کے ساتھ لے لوں گا۔ وہ دیگر گفت، اور دوسرے نے کہا، یعنی دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، قبیلوں میں نہیں، دو افراد کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان آپس میں خصومت اور جھگڑا ہو گیا، تو ایک نے کیا کہا کہ میں اپنا حق تجھ سے زور زبردستی کے ساتھ لے لوں گا کیونکہ میرا قبیلہ بہت بڑا ہے۔ دوسرے نے کہا دیگری گفت و دیگری گفت، دوسرے نے کہا برائے داوری نزد رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم می رویم، کہ ہم اس فیصلے کے لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ہم اس قضیے کو نبی پاک کے پاس لے جائیں گے۔ نفر اول نہ پذیرافت، پہلے والے شخص نے اس بات کو قبول نہیں کیا، یعنی جس نے پہلے بات کہی تھی کہ میں اس حق کو اپنے تو اس سے زور زبردستی لے لوں گا، زور کے ساتھ طاقت کے ساتھ لے لوں گا، تو اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ کس نے؟ اس انسان نے جو کہہ رہا تھا کہ میں زبردستی اپنے حق کو تجھ سے لے لوں گا۔ کس کی بات کو قبول نہیں کیا؟ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے قضیے کو، اپنے اس کیس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں گے۔ وَقَارِ اختلافی بالا گرافت، اور جو اختلاف زیادہ ہو گیا، اختلاف بڑھ گیا۔ بھلے تو دوسرے والے نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ وَقَارِ اختلافی بالا گرفت، اور یہ اختلاف جو ہے یعنی بڑا ہو گیا، بڑھ گیا۔ وَگِرُوحِ از دو قبیلے با دست و کفش حتیٰ شمشیر بیک دیگر حملے کردان، اور دونوں قبیلے نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، یہاں تک کہ تلواریں اٹھ گئیں، تلواریں چل گئیں، تلواروں سے حملہ کیا۔ آیات فوق نازل شد، تو یہ دو آیتیں جو ہم نے اوپر بیان کی، یہ اوپر والی آیات یہ اس وقت نازل ہوئی کہ وظیفہ مسلمانان دا در برابر انگونے اختلافات روشن ساخت، یعنی یہ عرفان فرقان آغا چراغ آغا علی اصغر، یہ دونوں شان نزول سمجھ میں آئے آپ کے؟ یعنی ان آیات کے دو شان نزول بتائے ہیں یہاں تک ابھی تک۔ وہ کیا بتائے ہیں؟ ایک یہ کہ مدینے کے دو قبیلوں کے درمیان آپس میں تنازع جھگڑا ہو گیا، ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ دوسری شان نزول کیا ہے؟ دو افراد کے درمیان، انصار کے دو افراد، صحیح، جو انصار تھے مدینے میں، ان میں سے دو لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم آپ سے یہ حق زبردستی قوت کے ساتھ لے لیں گے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم اس قضیے کو، اس مسئلے کو، اس کیس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جو نبی فیصلہ کریں گے اس کو ہم قبول کر لیں گے مثلا۔ تو اس نے، یعنی پہلے والے نے، اس دوسرے والے کی بات کو نہیں تسلیم کیا، یہاں تک کہ جھگڑا قبیلوں تک پہنچ گیا اور آپس میں تلواریں کھنچ گئیں اور جھگڑا بڑا ہو گیا، جنگ کی شکل اختیار کر دی، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ یعنی یہ دو شان نزول آپ کو بتائے گئے ہیں ان آیات کے۔ جب یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صحیح، تو یہ آیات اس وقت پہ نازل ہوئی، ان کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جو یہ ہے کہ
مومنین کے دو گروہوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب چاہیے مومنین کو کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو اگر ان میں سے ایک دوسرے پر کوئی یعنی تجاوز کرے تو آپ مظلوم کے ساتھ مل کے ظالم سے لڑیں جی، تاکہ یہ ظالم اللہ کے امر کو قبول کر لے۔ یعنی لڑنا برائے لڑنا نہیں ہے، لڑنا اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی دشمنی نکالنی ہے یا مثلا اس کو نہیں، یا اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ آگے ہمت نہ بڑھائے اور وہ کمزور پڑ جائے اور ظلم میں اضافہ اس کے نہ ہو، کمزور پڑ جائے، اور جب وہ کمزور پڑ جائے گا تو خود ہی صلح پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی اس سے لڑنا برائے لڑنا نہیں ہے، جنگ کرنا برائے جنگ کرنا نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ کمزور ہو کر صلح پر مجبور ہو جائے، اور اگر اس کے ساتھ لگ گئے، آپ نے اس کی مدد کی تو پھر وہ صلح پہ آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ ظلم میں اس کے اضافہ ہوتا رہے گا، اور وہ بیچارہ جو مظلوم ہے دوسرا، اس پر ظلم ہوتا رہے گا۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور قسط یعنی عدل سے کام لو، اللہ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اگر ان میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو آپس میں ان میں صلح کراؤ، نہ کہ ان میں جنگ کی آگ اور بھڑکاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ عز و جل تم پر رحم کرے۔ اللہ متقین پر رحم فرماتا ہے بشکل خاص۔ تو یہ ہمارا آج کا درس تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں شان نزول کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر بائی چانس آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میرا اسے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔